اب ہم دیکھیں گے کس طور پر اصطلاح. کیا لفظ ہے یہ؟ اصطلاح. اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس میں دو قول ہیں؟ اس میں دو قول ہیں. کون سے؟ ٹھہرو ذرا دیکھنا پڑے گا. علماء کا بہت اختلاف ہے اس میں. یہ بہت ایزی جواب ہوتا ہے جب آدمی کو بتانا ہو میں بہت کچھ جانتا ہوں تم کو نہیں معلوم ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے نا. اصطلاح کے معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا اصطلاح کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح اصطلاح ہوتی ہے لیکن کیا؟ وہ بات کی بات ہے. اصطلاح کے معنی کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن. ایک جواب ہے، ایک قول اس میں ہے کلاسیفیکیشن. کلاسیفیکیشن کا مطلب کیا ہے اردو میں، ہندی میں یا جو بھی سمجھی والی زبان میں؟ کلاسیفیکیشن تقسیم کو کہیں گے اس کو، کسی کو کسی خانے میں رکھنا. لیکن اصطلاح کے معنی کلاسیفیکیشن کی نہیں ہے. ٹرمینالوجی یعنی ایک زبان کا دوسری زبان میں، لیکن اس کو سمجھائے گا کون کہ کیا رہتا کیا ہے، ٹرمینالوجی کیا ہے. خلاصہ صحیح ہے، خلاصہ وضاحت ہے اس کی. تو کیا تفسیر ٹرمینالوجی ہو سکتی ہے؟ خلاصہ نہیں قرآن کا تو کیا اس کو ٹرمینالوجی آپ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بولے گا ٹھیک ہے مصطلح الحدیث مطلب کیا ہے بتا ہم کو مصطلح کا. آئے ہم سے ہاں بحث کر رہے ابھی. اصول، کیا اصول صحیح ہے؟ اصول میں اور اصطلاح میں کیا فرق؟ بولے کیا مصیبت ہے یہ نیا کیا نکالے، ہمارے حدیث کے بارے میں سننے صحیح ضعیف کا تو آ رہا ہی نہیں کچھ، اور نیا نیا ہی آ رہا ہے ہم لوگ کو پریشان. یہ اصطلاح ہے. اصطلاح غلطیوں کو ماننا ہے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، یہ جو سوال جواب ہمارا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جب تک آدمی کوئی چیز کیا نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا تب تک کہ واقعی وہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں شرعاً اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اسلام میں اصطلاح ضروری نہیں ہے شرعاً ہو. کون بتائے گا اصطلاح کے مطلب کیا ہے؟ کچھ تو بھی ہے وہ، بہت ڈیپ ہے. اتنا ڈیپ مت جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے، اسی لیے بڑے برابر بولتے ہیں. اصطلاح کے معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کا کسی خاص فن میں ایک خاص مطلب ہوتا ہے، اس کو اس فن کی اصطلاح کہتے ہیں. ایک لفظ پھر سے سمجھاتا، ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کا الگ الگ فیلڈز میں الگ الگ مطلب ہوتا ہے. ایک سادہ مثال میں عام طور سے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی. مانیٹر، اگر آپ یہ لفظ اسکول میں اگر آپ اس کا استعمال کرو گے تو مانیٹر کا مطلب کیا ہوگا؟ کلاس میں ایک ایسا بچہ جو ٹیچر کی غیر موجودگی میں باقی بچوں کو کنٹرول کرتا ہو. بعض اوقات تو وہ بھی شریک ہو جاتا ان کے ساتھ اور ٹیچر کے آنے کے بعد وہ شریک ہو جاتا. مانیٹرنگ کرنا، نگرانی کرنے والا، نگراں اس کو بولتے ہیں. تو مانیٹر کا لفظ جب آپ استعمال کرو گے کلاس روم کی فیلڈ میں، اس فیلڈ میں، تو اس کا مطلب ہوگا ایسا بچہ جو سب کی دیکھ بھال کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر کی غیر موجودگی میں، ورنہ ٹیچر بھی مانیٹر ہو جائے گا. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. لیکن یہی مانیٹر کا لفظ اگر آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں استعمال کرو گے تو کیا بچہ مطلب ہوگا اس کا؟ اب کیا کہو گے آپ؟ مانیٹر تو ہاں مجھ کو 21 انچ کا مانیٹر چاہیے. بولیں یہ کون سا مانیٹر ہوتا ہے 21 انچ کا؟
اتنا بڑا، اتنا مانیٹر کہاں سے آئے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ایک لفظ کسی فیلڈ میں کچھ مطلب ہوتا ہے اس کا، اور دوسری فیلڈ میں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ تو مختلف فیلڈز میں الگ الگ معنی ہونا، اس کو اس فیلڈ کی اصطلاح کہتے ہیں، ٹرمینالوجی، کہ اس فیلڈ میں، حدیث کی فیلڈ میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس یعنی استعمال کے طریقے کو ٹرمینالوجی کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی ٹرمینالوجی ہے، یہ حدیث کی اصطلاح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقہ کی اصطلاح ہے، یہ دنیوی اصطلاح ہے، یہ تجارت کی اصطلاح ہے۔ تاجر لوگوں کے خاص الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ اس فیلڈ کی اصطلاح ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ یعنی پالیٹکس میں ہوتے ہیں، ان کی ایک اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ، کچھ جماعتیں خاص ہوتی ہیں، ان کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، ان کی اپنی کی اصطلاح ہوتی ہے۔ وہ جب مثلا کوئی پوچھتا ہے وقت لگا ہے، تو آپ بولیں گے وقت کہاں لگا ہے مطلب لیکن اس فیلڈ کا آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کہاں وقت لگا آپ کا؟ بولے دنیا میں لگا بھائی۔ جو اس فیلڈ میں ہے نہیں وہ سمجھے گا اس کو نہیں، لیکن جو اس فیلڈ میں وہ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح سے جو چور ہوتے ہیں ان کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، یا جیسے مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح سے جو قصاب ہوتے ہیں تو ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کے اپنے ورڈز ہوتے ہیں جو آپس میں وہ سمجھتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ کے، ہر فن کے، ہر ٹریڈ کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ وہ لفظ اس سے باہر کچھ اور مطلب رکھتا ہے، اس فیلڈ میں وہ کچھ اور مطلب رکھتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر عید الاضحیٰ کے پہلے بکرے یا گائے وغیرہ خریدنے جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر بیچنے کے لیے آتے ہیں، ان کی اپنی ایک بھاشا ہوتی ہے، وہ آپ کے سر پہ سے جاتی ہے، آپ کو معلوم نہیں، دونوں بول چکے ہیں اس کو مہنگا دے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اس نے بولا، اس نے سنا، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یعنی اصطلاح کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ ابھی پھر سے میں سمجھاتا ہوں۔ ہر فن میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ان کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں، میننگ ہوتے ہیں، جو اسی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ وہ ورڈ ڈکشنری میں کچھ اور مطلب رکھتا ہوگا، لیکن اس فیلڈ میں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح کہتے ہیں۔ آپ کو بتانے آنا چاہیے کہ کیا کیا ہے۔ تو ہم کیا جیسے مثلاً ابھی میں اس کو اب پریکٹیکل اگزامپل کی طرف آتا ہوں۔ میں ہماری اس فن میں کیا ہے، جیسے حدیث کا لفظ ہم نے دیکھا کس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث بات کے لیے آتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہے، تو کوئی آدمی اپنے چاچا کی کوئی بات سنا دے آپ کو، اس بارے میں کوئی حدیث ہے کہ نماز کے بارے میں، تو حدیث ڈکشنری میں بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے چاچا کی بات سنا دیا آپ کو، یہ حدیث ہے۔ تو کیا ٹیکنیکلی ڈکشنری کے اعتبار سے وہ حدیث ہے یا نہیں؟ لیکن آپ نے ڈکشنری کے اعتبار سے حدیث مانگی یا اصطلاح کے اعتبار سے؟ اصطلاح کے اعتبار، کیونکہ آپ کا مطلب نبی کی حدیث ہے۔ تو دین کے معاملات میں حدیث کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، وہ ڈکشنری میں، دنیوی باتوں میں حدیث کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا بات؟ یا جیسے مثال کے طور پر اصطلاح نہیں سمجھنے کی وجہ سے کئی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور۔ تو حدیث کیسے کمزور ہوتی ہے؟ حدیث کی فیلڈ میں ایک خاص مطلب اس کا ہے، لیکن ہم کہیں یہ انسان ضعیف ہے، یہ بچہ ضعیف ہے، یہ رسی کمزور ہے، تو کمزور کا ہر فیلڈ کے بچہ بہت کمزور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسکول میں گیا اور ٹیچر نے کہا کہ آپ کا بچہ بہت کمزور ہے، تھوڑی اس پہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو۔ آپ اس کے بعد اس کو دواخانے میں لے گئے، ڈاکٹر نے دیکھا بہت کمزور ہے بچہ آپ کا۔
آپ کیا مطلب لوگے؟ ڈاکٹر کی بات کا آپ مطلب کچھ اور لوگے اور ٹیچر کی بات کا آپ کچھ اور مطلب لوگے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دونوں نے لفظ کیا استعمال کیا, لیکن آپ اس کی فیلڈ کے اعتبار سے اس مطلب کو دیکھو گے. ڈاکٹر کے حساب سے آپ فزیکل سینس میں صحت کے اعتبار سے دیکھو گے کمزوری, اور ٹیچر کے اعتبار سے پڑھائی میں آپ دیکھو گے کمزوری. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہر لفظ کا اس کی فیلڈ میں کچھ میننگ ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو, یہ سارے معاملے کو کہتے ہیں یہ اصطلاح میں ایسا 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 ہے. سمجھا؟ اور بھی مثالیں تھی لیکن اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں.